بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے اعمال کا نتیجہ سانپ اور بچھو۔ ابھی میں اس بدبودار اور بدشکل مخلوق سے باتیں کر رہا تھا کہ وہاں بہت سے سانپ اور بچھو ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بہت بڑے اور خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ان میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو تھے۔ یہ خطرناک جانور دنیا کے سانپوں اور بچھوؤں کی طرح نہیں تھے۔ یہ جو میں نے انہیں سانپ اور بچھو کا نام دیا وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان کا تصور ممکن ہو جائے۔ ان سانپوں اور بچھوؤں کی اپنی مخصوص شکل و صورت تھی۔ میں تم حاقی لوگوں کی عبرت کے لیے ان کی کسی حد تک تصویر کشی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان بچھوؤں کا حلیہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ جسمانی لحاظ سے اس دنیا کے بڑے اور مضبوط خچر کے برابر تھے۔ ہر بچھو کی دم میں 60 کڑیاں تھیں۔ ہر کڑی میں ایک بڑے پیالے کے برابر زہر بھرا تھا۔ بعض بچھو کی دم میں ایسی 330 کڑیاں تھیں۔ اگر دنیا میں اس قسم کا بچھو کسی کو ڈس لے تو 1060 سال تک اس کا درد باقی رہے گا۔ یہ سانپ ان خصوصیات کے حامل تھے۔ بعض سانپ بڑے ہاتھی جتنے، بعض بہت بڑے اونٹ کے برابر اور بعض بہت بڑے خچر جتنے تھے۔ ان میں سے بعض اتنے بڑے تھے کہ کئی انسانوں کو نگل کر اپنے پیٹ میں جگہ دے سکتے تھے۔ اگر ان سانپوں میں سے ایک بھی دنیا میں اپنی پھنگار مار دے تو اس کے زہر سے روئے زمین کے تمام درخت، سبزہ، پتھر اور پہاڑ پگھل کر پانی بن جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ اگر ان میں کوئی ایک دنیا میں کسی انسان کو ڈس لے تو وہ 1060 سال کی مدت تک درد و تکلیف سے تڑپتا رہے گا۔ ان میں بعض کے دانتوں کی لمبائی ایک بڑے کھجور کے درخت کی برابر تھی اور ان میں سے بعض سانپوں کی لمبائی 60 سال اور چوڑائی 30 سالوں کے راستے کے برابر تھی۔ ہر سانپ کے 1000 سر تھے، ہر سر میں 1000 منہ، ہر منہ میں 1000 دانت اور ہر دانت کی لمبائی 1000 ذرائع یعنی تقریباً 1000 فٹ کے برابر تھی۔ میں خوف اور ڈر کے مارے بدبودار اور بدشکل مخلوق جس کا نام کردار تھا اسے پناہ اور مدد مانگنے لگا۔ کردار نے ایک بار پھر اونچے اونچے قہقہے لگانے شروع کر دیے اور کہا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ سانپ اور بچھو تمہارے اپنے پیدا کردہ ہیں، جس طرح کہ میں تمہارے برے اور گندے کردار کی پیداوار ہوں۔ تمہیں اپنی ہی پیدا کردہ چیزوں سے مدد مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ خطرناک جانور مسلسل میری جانب بڑھ رہے تھے۔ مجھے ہر لمحہ ان کے دانت اپنے وجود میں پیوست ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ کردار کی اس انتہائی گندی بدبو کے باوجود میں اس سے لپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بڑی عاجزی سے اس کے قریب گیا اور کہا، اے کردار، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تو دنیا میں ایک چونٹی بھی نہیں پیدا کر سکتا تھا جبکہ تم کہہ رہے ہو ان خطرناک جانوروں کو میں نے پیدا کیا ہے۔ کردار نے ہا ہا کہہ کر قہقہے لگایا اور کہا، اتنا زیادہ میرے قریب مت آؤ۔ میں نے تم سے نہیں کہا کہ میں دنیا میں برے کردار کی جیتی جاگتی تصویر ہوں۔ یہ خطرناک جانور بھی تیرے وجود کا سایہ ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تیار کیا ہے۔ تم جب کسی بھی بے حیا عورت سے زنا کا ارتکاب کرتے، جب بھی کوئی حرام آواز، گانا بجانا سنتے، تم جب بھی کسی ماں بہن کو حرام نظروں سے دیکھتے، تم جب بھی کسی جگہ بیٹھ کر جوا کھیلتے، جس وقت بھی شراب سے مزین کھانے کی میز پر بیٹھتے، جب بھی غیبت یا تہمت کی محفل کا حصہ بنتے، تم جب بھی خدا تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور اوصیاء ائمہ طاہرین کا مذاق اڑاتے، نماز اور سچے مومنین کی توہین کرتے اور قرآن کی بے احترامی کرتے، تو در حقیقت اس موقع پر تم بڑی تعداد میں اس طرح کی مخلوق کو وجود میں لا رہے ہوتے تھے۔ میں نے کہا، کردار، یہ وقت سرزنش کرنے کا نہیں ہے۔ اس وقت میرے حال پر کچھ رحم کھاؤ اور کسی طرح سے مجھے اس خطرناک جانوروں سے بچانے کی کوئی تدبیر کرو۔ کردار نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا، اے پست اور کثیف انسان، تمہیں یاد ہے جب تم نے اس دنیا میں ایک بے گناہ کنواری لڑکی کو اپنے دام میں گرفتار کر کے اس کی عصمت اور آبرو کا جنازہ نکالا تھا اور اس نے بعد میں اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر لی تھی؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کس طرح سے عزاداری اور امام مظلوم کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ تمہیں یاد ہوگا ایک دن تم نے سڑک پر ایک غریب شخص کو اپنی گاڑی کے نیچے دے کر اس کے بیوی بچوں کو تباہ اور برباد کر ڈالا۔ پھر مزید برآں یہ کہ تم ان لوگوں کی کوئی مدد کرنے کے بجائے وہاں سے فرار ہو گئے۔ تمہیں یاد ہے کہ تم دھوکے اور چغل سازی سے غریبوں کے مال پر قابض ہو گئے اور انہیں گلی گلی بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں یاد ہے تم اپنے ان بڑے اور طاقتور ہاتھوں سے کس طرح یتیموں اور کمزوروں کو پیٹتے تھے؟ یہاں پر میں چیخا اور غصے سے کہا، اے کردار، اب بس بھی کر دو، اب مجھے اس سے زیادہ اذیت نہ دو، مجھے مزید شرم سے پانی پانی نہ کرو، بس اب بہت ہو گیا۔ یہ سب باتیں کس نے تمہیں بتائی ہیں؟ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ تم نے انہیں کیسے دیکھ لیا؟ اس نے کہا، اے غافل، تم پھر بھول جاتے ہو، میں نے کہا نہیں ہے کہ میں تمہارے برے اعمال کی مجسم شدہ صورت ہوں جس کے تم اس دنیا میں مالک تھے؟ تم کس قدر احمق ہو جو اتنے نادان بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہم ان باتوں میں لگے ہوئے تھے اور جانور لمحہ بلمحہ قریب آتے جا رہے تھے۔ ان کا اس طرح سے آہستہ آہستہ ہمارے جانب بڑھنا بذات خود ایک عذاب تھا۔
جو اس روحانی اذیت کے علاوہ تھا جو مجھے کردار کے ساتھ باتیں کر کے پہنچ رہی تھی۔ یہ تدریجی عذاب اس عذاب سے کہیں زیادہ سخت تھا، انسان کو ایک ہی بار نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ جانور قطاروں کی صورت میں میری جانب بڑھ رہے تھے۔ پہلی قطار میں بچھو تھے جن کے بڑے بڑے پنجے اور کوئلے کی مانند سیاہ لمبے لمبے ڈنک تھے۔ بچھو نے جیسے ہی اپنے ڈنک میرے جسم میں پیوست کیے، میں فوراً اتنا سیاہ اور بھیانک ہو گیا کہ مجھے خود اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا۔ اتنا درد محسوس ہو رہا تھا کہ گویا مجھے کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا ہو۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسرائیل سے میری ملاقات سے جتنا عرصہ گزرتا جا رہا تھا، میرے عذاب اور اذیت میں مسلسل شدت اور اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ بھی صاف ظاہر تھی، کیونکہ میں دنیا میں جتنا گناہ میں ڈوبتا، میری آلودگی میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا۔ بچھو کے ڈنک اور پھر اس پر ہونے والی اذیت ناک درد کی وجہ سے میں بے سود زمین پر پڑا ہوا تھا۔ مجھ میں اپنے بچاؤ کی کوئی سکت نہیں تھی۔ اس دوران ایک بچھو نے اپنا ڈنک میرے ہونٹوں کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ اس پر کردار نے جلدی سے آ کر میرا منہ کھول دیا اور زبان کو کھینچ کر باہر نکال دیا۔ میں نے دیکھا کہ میری زبان کئی گنا لمبی ہو چکی تھی۔ بچھو نے میری زبان پر ڈس لیا۔ اس کے زہر کا اثر اس قدر شدید تھا کہ پلک جھپکتے ہی میری زبان اور منہ پگھل کر خون اور پانی بن گئے۔ درد کی وجہ سے میں اپنے پاؤں کے ناخنوں سے زمین کو کھرچ رہا تھا۔ یہ عذاب کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ ہر بچھو اپنی باری پر آگے بڑھتا اور ان اعضاء کو ڈستا جن سے میں دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد بچھو ایک ایک کر کے غائب ہو گئے اور سانپ آگے بڑھنے لگے۔